ناظرین، اس وقت ہم پی ایچ اے آفس میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین حافظ ذیشان صاحب موجود ہیں, تو ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں. جی حافظ صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ سر الحمدللہ. ہم نے جب پورا ایک سسٹم کا معائنہ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 1600 سے زائد ایسے لوگ تھے جو پی ایچ اے کے امپلائی نہیں تھے, لیکن سیلریز ان کے اکاؤنٹ میں جایا کرتی تھی. جب ہم نے اس پہ انکوائری کروائی تو ہمیں پتہ چلا جو سابق دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں جو مسلم لیگ نون کے عہدیداران تھے, جو ان کے وزراء کے, جو ایم پی ایز کے گھروں کے ملازم تھے, وہ کام تو ان کے گھروں میں کرتے تھے لیکن سیلریز کے لیے وہ پی ایچ اے کا انتخاب تھا ان کا. تو ہم نے 1600 لوگ ایسے نکالے جن کی کبھی اٹینڈنس, کبھی حاضری سسٹم ریکارڈ کا حصہ نہیں تھی. اچھا, یہ جو 1600 گوسٹ ورکرز تھے پی ایچ اے میں, ان پہ سالانہ کتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ ہو رہے تھے, جو ملک کا خزانہ ضائع ہو رہا تھا, اوورآل کتنا بنتا تھا؟ اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں, جو میری کیلکولیشن تھی, مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما مصطفیٰ احسن اقبال کے بھائی جو مصطفیٰ کمال تھے, وہ یہاں پہ ان کی ذمہ داری اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے لگائی. 2.5 ارب روپے کا میں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا, جو یعنی گبن جس کا مالی ریکارڈ نہیں تھا. جو آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب کچھ ٹینڈرز تھے, اس کا ریکارڈ کوئی نہیں تھا. پلانٹس جو باہر سے منگوائے جاتے تھے, اگر وہ 1000 کا تھا تو یہاں پہ 25 ہزار میں وہ پی ایچ اے کو سیل کیا جاتا تھا. اس وقت میں ٹینڈرنگ کا عمل شفاف نہیں تھا, جو بلڈ کا پروسیس تھا وہ بڑا مشکوک تھا. اگر میں لاہور کے 2-3 بڑے سپاٹس کی بات کروں, جو مسلم لیگ نون کے دور میں 3-3, 4-4 لاکھ روپے میں 3-3 سال کے لیے دیا جاتا تھا, ہم نے اس کے 56 لاکھ روپے بھی وصول کیے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. معاملات کو بڑا شفاف رکھا.